یہ فرش ازا کی عظمت سمجھے. آیت اللہ مرشی نجفی بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کی عظمت کی کچھ چیزیں میں بتاؤں کہ جب وہ نجف میں رہتے تھے تو نجف میں برٹش آ کے اہل بیت کی لکھی ہوئی کتابوں کو خرید رہے تھے تاکہ وہ لندن کے میوزیم میں جا کے رکھیں. آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس پیسہ نہیں تھا ان سے مقابلہ کرنے کا. بہت غربت کی زندگی تھی. کتنی غربت تھی آپ جانتے ہیں؟ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ جب نجف میں ہوتے تھے تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ علماء جب طالب علم تھے تو رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے، لوگوں کے پھینکے ہوئے پھلوں کو گھر لاتے تھے، ان کے چھلکوں کو دھو کے کھاتے تھے. ایسے بنتے ہیں آیت اللہ مرشی نجفی. اس وقت جب کہ فائنینشل حالت ایسی ہے، اسی وقت آیت اللہ مرشی نجفی کیا کر رہے ہیں؟ استجاری روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے پیسے لے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کے پیسے لے رہے ہیں، لیکن اس سے خود نہیں کھا رہے ہیں، اس سے اہل بیت کی کتابیں خرید رہے ہیں تاکہ برٹش نہ لے جائے. یہ آیت اللہ مرشی نجفی. کم میں انشاءاللہ آپ جائیے زیارت کو ضرور، تو کم میں ایک لائبریری ہے جو آیت اللہ مرشی نجفی نے ان پیسوں سے بنائی، جو ون آف دا بگیسٹ اہل بیت کی لکھی ہوئی کتابوں کی لائبریری ہے. کیسے خریدی؟ ایسے پیسوں سے خریدی. فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، کتابیں لکھی ہیں، شاگرد ہیں، حوزہ بنایا ہے. جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اپنے انتقال کے وقت کہتے ہیں کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لاشے کو فرش عزا پہ منبر کے نیچے رکھنا، شاید فرش عزا کے وسیلے سے مجھے نجات مل جائے گی. یہ عزیزان گرامی، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں محرم مجلس ایک روٹین لگنے لگے کہ جانا ہے. نہیں، اس سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیونکہ ہماری نگاہیں وہ الہی نگاہیں نہیں ہیں تو شاید ہم وہ ڈیپتھ میں نہیں دیکھ پاتے، لیکن اس کا اثر جو ہے معنوی وہ عجیب ہے.